امتی کے لیے عمر بھر عشق اپنا بہائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے میں بلا کسی تاخیر کے اپنے مہمان خصوصی اور جمعیت علماء اتر پردیش کے نائب صدر جامعہ شریعہ فیض العلوم شیرواں عیدگاہ سرامیر کے محتمم حضرت مولانا مفتی اشفاق احمد صاحب اعظمی دامت برکاتہم کو نہایت ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم لوگوں کو محظوظ فرمائیں۔ مفتی صاحب مائک پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صدر محترم، حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، سب سے پہلے میں جمعیت علماء مئو اور باشندگان مئو کا شکر گزار ہوں کہ علم کی نسبت پر انعامات کی تقریب سے تعلق رکھنے والے ایک اجتماع میں، ایک نشست میں مجھے شرکت کی دعوت دی اور میری عزت افزائی فرمائی۔ دراصل علم کے تعلق سے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آج کی اس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، جن بچوں نے مسابقے اور مقابلے میں شرکت کی اور اچھے نمبرات حاصل کیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آج کی یہ تقریب منعقد کی گئی ہے۔ اس تقریب کا تعلق جمعیت علماء ہند سے ہے۔ جمعیت علماء ہند کے تعلق سے جستہ جستہ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ جمعیت علماء ہند اس علاقے کے لیے غیر معروف تنظیم نہیں ہے، بلکہ یہ علاقہ جمعیت علماء کا گڑھ کہا جانے والا ہے، اور بچہ بچہ جمعیت علماء کی تاریخ اور اس کی خدمات سے واقف ہے۔ ملک کی آزادی کے اندر جمعیت علماء نے کلیدی کردار کی ادا کیا، اور اس آزادی کے لیے علماء دیوبند نے اور اکابر جمعیت علماء ہند نے جو مرکز تیار کیا، وہ مرکز علم کا مرکز ہے، وہ مرکز جہاد کا مرکز نہیں رہا، وہ مرکز قربانی کا نہیں رہا، بلکہ علم کا مرکز رہا۔ اس لیے کہ انسان کے اندر کچھ کر گزرنے کا جو داعیہ اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ علم سے پیدا ہوتا ہے۔ انگریزوں کے تسلط کی بنیاد پر علماء کی ایک بڑی تعداد، جن کو تہہ تیگ کر دیا گیا، جن کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، ان کے بچوں کو یتیم بنا دیا گیا، اس کے لیے دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا، اور اسی کے جیال فرزندوں نے ملک کو آزاد کرایا، اور ملک کی آزادی میں برادران وطن کو ساتھ لے کر کے کامیابی حاصل کی۔ دوسرا دور جو اس ملک پر آیا، وہ آزادی کے بعد ملک کا دستور کیا ہو اور ملک کا طریقہ کار مستقبل میں کیا ہونا چاہیے۔ آج جن احوال سے ہمارا ملک دوچار ہے، وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اس وقت بدقسمتی سے ملک تقسیم ہو گیا، اور ہمارا کریمی لیئر
جو پڑھا لکھا اور جوش اور جذبات میں بہنے والا طبقہ تھا وہ تقسیم کے بعد ملک چھوڑ چکا تھا، لیکن وہ لوگ جو اس ملک کی مٹی سے محبت رکھتے تھے، جن کا یہ نظریہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں پیدا کیا ہے وہیں ہمیں رہنا ہے، وہیں ہمیں مرنا ہے، وہیں ہمیں جینا ہے، جو چراغ اللہ تعالیٰ نے، جو روشنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس روشنی کو وہیں ہمیں پھیلانی ہے، اسے چھوڑ کر کے نہیں جانا ہے۔ وہ یہیں رہ گئے، حالات خراب تھے، لیکن اس کے باوجود جن لوگوں کے ساتھ اس ملک کی آزادی میں شیئر کیا تھا اور کندھے سے کندھے ملا کر کے چلے تھے اور ان کی قیادت کی تھی، ان کا ہاتھ پکڑ لیا کہ ملک ہندو راشٹر نہیں بن سکتا۔ جیسے ملک مسلم راشٹر نہیں بن سکتا ہے، ویسے ملک ہندو راشٹر نہیں بن سکتا ہے۔ اس ہندوستان کی آزادی میں ہر شہری نے قربانی دی ہے، ہر مذہب نے قربانی دی ہے۔ ملک کا دستور وہ ہونا چاہیے جو ہر شہری کی ضمانت لیتا ہو اور جو ہر مذہب کی ضمانت لیتا ہو۔ اس کے باوجود کہ فرقہ پرست طاقتیں اس وقت بھی طاقت میں تھی اور وہ کانگریس پر اثر انداز تھی، لیکن ہمارے اکابر کا جو عزم تھا، جو حوصلہ تھا، اس کی بنیاد پر اس ملک کو ایک دستور، ایک سیکولر دستور ملا۔ یہ جمعیت علماء کی سب سے بڑی کامیابی اور اس ملک پر سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے اس ملک کا جو دستور بنوایا وہ سیکولر بنوایا۔ اس دستور کے اندر اس ملک میں ہمیں جہاں مذہب کی آزادی حاصل ہے، وہیں ہمیں اپنے مذہبی تعلیم دینے کی بھی آزادی حاصل ہے، مذہبی تعلیم گاہیں بنانے کی بھی آزادی حاصل ہے، اور مذہبی تعلیم گاہوں کو چلانے کی بھی آزادی حاصل ہے۔ اس قانون کے اندر ہم عصری تعلیم کے ادارے قائم کر سکتے ہیں، مائنارٹیز اور اقلیتی ادارے قائم کر سکتے ہیں، اور ان کو ہم اسی طرح سے چلا سکتے ہیں جس طرح سے یہاں کی اکثریت چلا سکتی ہے۔ یہ قانون کی آزادی ہمیں ملی ہوئی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے ماضی میں جو کردار ادا کیا تھا، اس کردار کو باقی رکھنے میں ان سے چوک ہوئی، اور جو قانون کی آزادیاں تھیں ان پر عمل کرنے میں ان سے کوتاہی ہوئی۔ مدارس ہمارے پاس بہت ہے، مدارس کے لیے علماء نے محنت کی، گاؤں گاؤں کے اندر مدارس کا جال بچھا دیا۔ ایک دارالعلوم سے آپ شمار کرنا چاہیں اس ملک کے اندر تو شمار نہیں ہو سکتا ہے کہ کتنے مدارس قائم کیے گئے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں، یہ آپ کو مٹا سکتے ہیں، آپ کے گھر کو مسمار کر سکتے ہیں، نہ یہ مسجدوں کو مٹا سکتے ہیں، نہ یہ مدرسوں کو مٹا سکتے ہیں۔ یقین رکھیے، آپ کی حفاظت اللہ نے کی ہے، آپ کی بدعمالیوں کی وجہ سے حفاظت ختم ہو سکتی ہے، لیکن یہ شعائر اسلام ہیں، ان کو کوئی مٹانا چاہے تو مٹا نہیں سکتا ہے۔ یہ قلعے ہیں اسلام کے، یہ جس طرح سے مسلمانوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اسی طرح سے یہ ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، اسی طرح سے یہ ملک کی آزادی کی حفاظت کر رہے ہیں۔ لیکن ہم نے تھوڑی سی چوک کی، ہم نے ان مدرسوں کے اندر عصری تعلیم کی جو حیثیت تھی اس حیثیت کو نہیں دیا۔ یہ ہمارا قصور ہے، ہمارے دارالعلوم کا قصور نہیں ہے، ہمارے اکابر کا قصور نہیں ہے، ہمارے اسلاف کا قصور نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اس ملک کے اندر دارالعلوم کے مقابل میں جو عصری ادارہ قائم ہوا وہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ہے۔ یہ مقابل میں قائم ہوا، لیکن دارالعلوم کے اکابر نے اسے مقابل تصور نہیں کیا۔
ان کا یہ یقین تھا کہ دنیا میں جتنا علم ہے سب اللہ کا عطا کردہ ہے. جو اللہ کے ماننے والے ہیں وہ ہر علم کی قدر کرنے والے ہیں. جیسے ہمیں دین کی ضرورت ہے ویسے ہمیں دنیا کی ضرورت ہے. جیسے ہماری زندگی دنیا میں گزرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے ویسے ہی ہماری زندگی آخرت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. ایک مسلمان جو اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جانتا ہے، وہ دنیا کو بھی بناتا ہے اور آخرت کو بھی بناتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہی ہے اسلام والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. سب سے پہلا معاہدہ دارالعلوم دیوبند کے اکابر نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے کیا کہ جو طلبہ ہمارے ہاں کے عصری علوم حاصل کرنا چاہیں گے وہ طلبہ آپ کے ہاں جائیں گے اور آپ ان کا داخلہ لیں گے، اور جو طلبہ آپ کے ہاں کے دینی علوم حاصل کرنا چاہیں گے وہ مسلم یونیورسٹی سے آئیں گے اور دارالعلوم میں داخلہ لیں گے. ہمیں اپنی تاریخ معلوم نہیں، اس لیے ہم نے ماحول ایسا بنایا گیا کہ ہم ایک طرف کے ہو جائیں. آج بھی ماحول ایسا بنایا جا رہا ہے کہ ہم مدارس کی دینی تعلیم کو چھوڑ کر کے عصری تعلیم کے دھارے میں بہہ جائیں. آپ کو خبردار رہنا چاہیے. آپ کا جو دین ہے وہ معتدل ہے، اس کے اندر اعتدال ہے. شروع سے اس کے اندر دین اور دنیا دونوں چیزوں کو رکھا گیا ہے. لیکن آپ کا مقصد دنیا نہیں ہے، آپ کا مقصد دین ہے. آپ کی ضرورت دنیا نہیں ہے، آپ کی ضرورت دین ہے. دنیا آپ کی ضرورت بقدر دنیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمل للدنیا بقدر بقائک فیہا وعمل للآخرۃ بقدر بقائک فیہا. دنیا کے اندر آپ دنیا کے لیے اتنا کام کیجئے جتنا آپ کو دنیا میں رہنا ہے. 70 برس 100 برس 110 برس 65 برس اتنے دن آپ کو دنیا میں رہنا ہے. بقیہ آپ کا عقیدہ ہے، آپ کا ایمان ہے کہ آپ اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے. یہ عقیدہ ایمان ہر انسان کا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا. انکار اس بات کا ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد ہر عمل کا آپ کو حساب دینا ہے. اچھا حساب ہے، اچھا معاملہ ہے، اچھا عمل ہے تو آپ کو اچھا بدلہ ملے گا. برا عمل ہے، شر کا عمل ہے تو آپ کو برا بدلہ ملے گا. اس کے اندر اختلاف ہے، لیکن اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ہر ایک کو مرنا ہے اور مر کر کے جانا ہے. اس لیے آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے. اس زندگی کی ہمیں ہر مسلمان کو زیادہ فکر کرنی چاہیے. آزادی دونوں کے لیے ہے. آپ کو دنیا کی جو ضرورت ہے بقدر ضرورت آپ دنیا کی ترقی کیجئے، لیکن آپ کا مطمئن نظر، ایک مسلمان کا مطمئن نظر ہمیشہ آخرت ہونا چاہیے. اگر آپ کا یہ مطمئن نظر رہے گا تو دنیا بھی آئے گی اور آخرت بھی آئے گی، دونوں آپ کو ملے گی. لیکن اگر آپ نے اس مطمئن نظر کو چھوڑ دیا، من کان ہمہ الدنیا فرق اللہ تعالی شملہ، آپ کا شیرازہ منتشر ہو جائے گا. اس لیے آزادی دونوں کی ہے. ہمارے اکابر نے ہمیشہ دونوں تعلیم کی طرف پوری توجہ دی ہے. آج ہمارے مدرسے ہیں، چیئرمین صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہمیں خرچ کرنے کی عادت ہونی چاہیے. ہمیں ان مدارس میں صرف 5% بچے ہیں. یہ 5% بچے مسلمانوں کے ہیں اور 95% بچے مسلمانوں کے کانوینٹ میں جا رہے ہیں، دوسرے مدرسوں میں جا رہے ہیں. ہمیں اپنے دل کی گہرائی کے اندر جا کر کے یہ سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. یہ مدرسے ہم نے قائم کیے، دین ہمارا ہے، قرآن ہمارا ہے، حدیث ہماری ہے. آخر ہمارے بچے قرآن اور حدیث کے لیے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ کیا اس کی وجہ سے وہ انگریزی عصری تعلیم، اعلیٰ عہدہ، اچھی ڈگری نہیں حاصل کر سکتے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے.
یہ بچے ہمارے اگر دین کی تعلیم نہیں حاصل کریں گے تو دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ معیار پر فائز ہو جائیں، ہم ناکام ہیں، ناکام ہیں، ناکام ہیں۔ اس لیے جہاں ہم اس کی فکر کر رہے ہیں، آج تو مجھے میری بات کڑوی ضرور ہوگی، آج مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ آج حفظ کے لیے حفظ پلس کے درجے لوگ کھول رہے ہیں اور آنسو بہا رہے ہیں مگر مچ کے کہ ایک حافظ قرآن ہے، اس کو ہم جو ہے وہ ہائی اسکول پاس کروائیں گے، ہم اسے انٹر کروائیں گے۔ میرے دوستو، کیوں نہیں یہ لوگ سوچتے، یہ دانشور کیوں نہیں سوچتے کہ اسکول پلس قائم کر دے؟ اسکول میں بھی تو پلس ہو سکتا ہے۔ اسکول کے بچوں کو دین کی ضرورت نہیں ہے، دین کی ضرورت اسکول کے بچوں کی بھی ہے۔ آج مدرسہ پلس کے لیے آ رہا ہے، مدرسہ تو پلس پہلے سے ہے، اس کو پلس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مدرسہ پہلے سے پلس ہے، مدرسے میں حافظ تیار کیے جاتے ہیں، یہ ہماری دین کی ضرورت ہے۔ ایک حافظ قرآن کو ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب وہ پڑھائے تو اس کے رگ و ریشہ میں دین کی خدمت کو پیوست کر دے، یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر سارے کے سارے ہائی اسکول ہونے لگے تو ہمارے یہ مدرسے تو خود ہی بے جان ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اس جو دین کی بیداری کی مہم پوری دنیا میں چل رہی ہے، اس سے ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اپنے مدرسوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی ہمارے مفتاح العلوم کے ناظم صاحب نے اچھی بات کہی، NCERT کی کتابیں اب ہم پڑھائیں گے۔ یہ 50 برس پہلے ہمیں پڑھانی چاہیے۔ 50 برس پہلے آپ جائیے، تمام گاؤں کے اندر جو پرائمری اسکول چلتے تھے، وہاں پرائمری اسکول سرکاری ہوتا تھا اور پرائمری اسکول اسلامیہ ہوتا تھا۔ تب یہ نفرت نہیں تھی، غیر مسلم حضرات بھی پرائمری اسکول اسلامیہ میں پڑھتے تھے۔ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ میری بات کی شہادت دے سکتے ہیں۔ اس وقت جو پرائمری اسکول اسلامیہ ہوتا تھا اس میں زیادہ بچے ہوتے تھے، اچھی تعلیم ہوتی تھی۔ وہ کمپٹیشن میں حساب کے اندر، ہندی کے اندر جتنے بھی مضامین سرکاری ہوتے تھے وہ سارے کے سارے سرکاری مضامین ہمارے بچے پڑھ کر کے جاتے تھے، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر پاتا تھا۔ ہم نے اس ڈگر کو چھوڑ دیا آج، اور ہم اپنے بچوں، ایک مولوی صاحب آج ہیں، ان سے حساب پوچھ لیا جائے تو مولوی صاحب ہو جاتے ہیں۔ حساب وہ کیسے، خدا جانے کیسے وہ سراجی پڑھیں گے، خدا جانے کیسے وہ جو ہے میراث کا حساب لگائیں گے، یہ میری سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے۔ یہ ہمارا قصور ہے، کوتاہی ہے۔ ہم پلس خود پہلے سے ہیں، ہم اپنے اس پلس کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے پاس پوری دنیا کے اندر پرائمری کا جونیئر ہائی اسکول تک اس ملک کے اندر کسی طرح کی کوئی دشواری نہیں ہے۔ اگر ہم نے اس آزادی سے فائدہ نہیں اٹھایا اور ہر مدرسے کے لوگوں نے اس شعبے کو پرائمری نرسری سے لے کر کے جونیئر ہائی اسکول تک اپنا صحیح NCERT کی کتابوں کے ساتھ چلانے کے لیے عزم نہیں کیا تو آگے کا راستہ آپ کا بند نظر آئے گا اور آگے آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ابھی تو آپ لڑائی لڑ رہے ہیں حقوق کی، اس ملک کے اندر آگے لڑائی لڑنی ہے اپنے وجود کی، اس کے لیے تیار رہیے۔ یہی وجود کی لڑائی، حقوق کی لڑائی آج بھی جمعیت علماء لڑ رہی ہے، اور کل خدا نخواستہ ہم بہت کمزور ہیں، اللہ سے عافیت کی دعا مانگتے ہیں کہ وہ دن نہ آئے اس ملک کے اندر جہاں ہمیں وجود کی لڑائی لڑنی پڑے۔ اس لیے بیس ہمارا علم ہے، یہ علم دین بھی ہمارا بیس ہے، دین کو سنوارنے کے لیے، آخرت کو سنوارنے کے لیے، اور علم دنیا اور عصری علوم بھی ہمارا بیس ہے، ہم اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے۔ دونوں چیزیں ہمارے پاس ہیں، دونوں کے لیے ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس محنت کے لیے ہر مدرسے کے لوگ سر جوڑ کر کے سوچیں،
عوام سر جوڑ کر کے سوچے، ان کی حوصلہ افزائی کرے، اپنے بچوں کو وہاں بھیجے۔ یہ NCERT کی کتاب، یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ریسرچ کر کے مسلمانوں پر تھوپی جاتی ہے۔ انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ مسلمان سرکاری نصاب سے نفرت کرتا ہے، یہ مدرسے والے اپنے ہاں داخل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اس کو ہمیں اس جو ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، اس الزام کو ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس کوئی بھی کتاب، اس کتاب کو پڑھانے کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے۔ اس دور کے اندر ہمیں وہ رول ادا کرنے کی ضرورت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے وہ بت بناتے تھے اور بازاروں میں بت بیچتے تھے، اور ان سے کہتے تھے کہ بیٹا لے جاؤ اور یہ بازار میں بت بیچو۔ وہ بازار میں جاتے تھے اور بت کو بیچتے تھے اور کہتے تھے یہ بت ہے، نہ نفع دے گا نہ نقصان دے گا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جسے لینا ہو لے لے۔ تو بت ہمارے پاس اگر آئے گا تو اس کی مضرتوں کو ہمیں دور کرنا پڑے گا۔ ہم یہ کہہ کر کے نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ بت ہے، یہ کہہ کر کے نہیں کر سکتے ہیں۔ زبان ہے، ہندی زبان کو ہم ہندی پڑھائیں، اس میں ہم عربی کیوں لے جا رہے ہیں؟ انگریزی کو ہم انگریزی پڑھائیں، میتھ کو ہم میتھ پڑھائیں، اس زبان کو ہم زبان سمجھیں اور پڑھائیں۔ ہم دینیات کو الگ سے پڑھائیں، ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے کہ دینیات کے لیے ہندی کو دینیات ہم بنائیں۔ یہ تصور ہم اپنے ذہن سے نکال دیں۔ انشاءاللہ اگر اس طرح سے آپ آئیں گے، 5 سال کا منصوبہ بنا لیں گے تو یہ پلس کرنے والے جو ہیں خود پلس ہو جائیں گے، اور یہ مدرسے ہمیشہ ہمارا زندہ رہیں گے اور زندگی کا ثبوت دیتے رہیں گے۔ اس طرح کے کام جو آج کل ہوتے ہیں، کمپٹیشن کرانا، بچوں کا مقابلہ کرنا، حوصلہ افزائی کرنا، یہ اس ملک کے اندر اسی سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ جو چیزیں رائج ہوتی ہیں ان رائج چیزوں سے کو ہمیں اپنانا چاہیے، ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ جو بچے دوسری جگہ رہتے ہیں وہ ہمارے پاس آئیں گے، ہم سوالات دیں گے، ہم ان کے لیے معلومات دیں گے، تو تمام بچوں کی حوصلہ افزائی ہوگی، وہ قریب آئیں گے۔ 95% بچوں کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ جمعیت علماء کا ایک پروگرام ہے، تعمیری پروگرام، جس کے اندر بہت ساری چیزیں رکھی گئی ہیں۔ اس میں علم کو بہت زیادہ فوقیت دی گئی ہے، ہر سطح پر علم۔ اگر بچے عصری علوم میں پڑھ رہے ہیں تو ان کے لیے مسائی، یعنی شام میں ان کے لیے بندوبست یہ مدارس کے لیے علماء یہ کریں تاکہ بنیادی تعلیم ان کی آ جائے۔ ان کے جو لوگ ہیں، جمعیت علماء اس وقت پوری کوشش کر رہی ہے۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو اہل خیر حضرات ہیں وہ اپنے امتیاز اور تشخص کے ساتھ عصری علوم کے ادارے اپنے قائم کریں، عصری علوم کے ادارے قائم کریں گے، ہائی اسکول بنائیں، انٹر کالج بنائیں، ڈگری کالج بنائیں، جو ہے طبیہ کالج بنائیں، میڈیکل کالج بنائیں، انجینئرنگ کالج بنائیں۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے دولت کی کوئی کمی رکھی نہیں ہے، شعور کی کمی ہے۔ کچھ لوگوں کو آگے آنا چاہیے، بنانا چاہیے۔ بنا کر کے جب آپ مقابلہ کریں گے تب جا کر کے آپ کہیں جا کر کے کمپٹیشن میں آئیں گے۔ آپ کے امتیاز کو ختم کیا جا رہا ہے، ہمیں تعلیم سے کوئی بیر نہیں۔ مئو ہے، ضلع ہے، اس مئو ضلع کے اندر جو عصری ادارے مسلمان چلا رہے ہیں ان کو فکر کرنی چاہیے کہ مائنارٹیز اور غیر مائنارٹیز کے ادارے کے اندر کیا فرق ہونا چاہیے۔ وہ فرق سلیبس کا نہیں ہو سکتا ہے، وہ فرق نصاب کا نہیں ہو سکتا ہے۔ جو اس ملک کے اندر نصاب بنا ہوا ہے ہائی اسکول کا، وہی نصاب آپ کو بھی چلانا پڑے گا، چاہے مائنارٹیز کا وہ اسکول ہے۔ جو ڈگری کالج کا نصاب ہے وہی نصاب آپ کو چلانا پڑے گا۔ اب کیا چیز آپ دے رہے ہیں کہ مائنارٹیز ہے، اور دوسرے کے ادارے کے اندر، آپ کے ادارے کے اندر کیا فرق ہونا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ وہ فرق یہ ہے کہ یہاں ہمارا کلچر رہے گا،
یہاں ہماری تہذیب رہے گی، یہاں ہمارا ماحول رہے گا، یہاں ہمارے عقیدے کا تحفظ رہے گا، یہاں ہمارے لوگ ہمارے ماحول کے اندر رہیں گے، جئیں گے۔ وہ انگریزی تعلیم حاصل کریں گے، وہ ڈگری حاصل کریں گے، وہ انجینئر بنیں گے، وہ انجینئر بنیں گے تو مسلم انجینئر بنیں گے۔ اسی لیے قانون کے اندر ہمارے اکابر نے لڑ کر کے، جھگڑ کر کے، ہاتھ پکڑ کر کے، طاقت کے ساتھ یہ قانون بنوایا کہ اس ملک کے اندر جہاں اکثریت کے کالج ہوں گے، جہاں سرکار کے کالج ہوں گے، وہیں مائنارٹیز کے بھی کالج ہوں گے، مسلمانوں کے بھی ہوں گے، سکھوں کے بھی ہوں گے، جینیوں کے بھی ہوں گے۔ مذہب سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ ادارے آج بھی ہندوستان کے اندر کافی قائم ہیں۔ ضرورت جہاں ہے وہاں قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ جمعیت علماء اس کے لیے بار بار توجہ دلاتی ہے، بار بار کہتی ہے۔ اس کی خدمات کا جو سلسلہ زرعی چل رہا ہے وہ آج بھی قائم ہے۔ جمعیت علماء اس دور میں وہ میدان میں آئی جس دور میں دہشت گردی کا ایک ایسا الزام خاص طور سے مئو اور اعظم گڑھ پر لگایا گیا کہ بار کونسل جو وکلاء کی تنظیم ہے، اس وکلاء کی تنظیم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جس پر دہشت گردی کا الزام آ جائے گا اس کے مقدمے کی کوئی وکیل پیروی نہیں کرے گا۔ اس زمانے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ جانشین شیخ الاسلام مولانا سید ارشد مدنی کا جگر ہے کہ اس وقت تنے تنہا اس ملک میں آئے اور کہا کہ جمعیت ان مقدمات کی پیروی کرے گی، اور کھڑے ہو گئے۔ اور اس وقت سے لے کر کے آج تک ہزارہا لوگوں کو بری کرا دیا۔ روزانہ آپ اخبار میں پڑھتے رہتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ملک میں بار کونسل کا کوئی وکیل کیا، ملک کا بڑا سے بڑا وکیل جس کی ایک ایک پیشی پر 10 15 20 لاکھ پیسے خرچ ہوتے ہیں، اس وکیل نے بھی جمعیت علماء کے مقدمات کی پیروی کی۔ ملک یہی ہے۔ آپ استقامت کے ساتھ آ جائیے۔ جو ہم دہشت گردوں کی حمایت نہیں کرتے ہیں، ہم دہشت گردی کی حمایت نہیں کرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر ہمارا بیٹا کوئی ایسا جرم کرتا ہے جو اس ملک میں سزا کے لائق ہے تو ہم اپنے بیٹے کو دیں گے کہ اس کو سزا دی جائے، لیکن یہ ہم برداشت نہیں کریں گے کہ کسی کو ناحق جو ہے پھنسایا جائے، اور چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو۔ ہم اس کے لیے جتنی قربانی دینی پڑے گی ہم قربانی دیں گے۔ ہمارا یہ موقف ہے، اور یہ کھلا ہوا موقف میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں۔ جمعیت علماء کے علاوہ حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے کوئی تنظیم نہیں ہے جو کھڑی ہو جائے۔ اسی کا کردار ہے، اسی نے ملک میں کی آزادی کے لیے خون پسینہ اپنا ایک کیا ہے، اسی نے گردنیں کٹائی ہے، اسی نے سب کچھ کیا ہے۔ آج اس کو جو ہے پیچھے سے خنجر مارا جا سکتا ہے، لیکن آمنے سامنے مقابلہ اس کا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جمعیت علماء اپنی پوری طور پر خدمات انجام دے رہی ہے۔ حالات خراب ہیں، نازک ہیں، لیکن پھر بھی مسلمانوں کو ہمت نہیں ہارنا چاہیے، حوصلے سے جینا چاہیے۔ ابھی جو سلسلہ ہے خون کا، وہی سلسلہ ہے جو شیخ الاسلام کے اندر تھا، وہی سلسلہ ہے جو شیخ الہند کے اندر تھا، وہی سلسلہ ہے جو مفتی کفایت اللہ صاحب کے اندر تھا، وہی سلسلہ ہے جو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اندر ہے۔ وہ خون ابھی باقی ہے اور زندہ ہے۔ جب تک اس ملک کے اندر وہ خون زندہ رہے گا اس ملک پر انشاءاللہ کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ لیکن ہمیں اپنے نہج کو بدلنا پڑے گا، ہمیں اس کے لیے نئے تیاری کے ساتھ میدان میں آنا پڑے گا۔ ہمیں اس کے لیے ان تمام الزامات کا دفاع کرنا پڑے گا اور عملی دفاع کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے کمزوریاں ہمارے پاس آ رہی ہیں۔ ان کے اندر ملت کے اندر اتحاد پیدا کرنا پڑے گا، اسلام کی بنیاد پر اتحاد پیدا کرنا پڑے گا، اسلام کے لیے اتحاد پیدا کرنا پڑے گا۔ ان مدارس کے سلسلے میں بیداری لانی پڑے گی۔ ہمیں امام مسجد کا ہے
تو اس مسجد کے امام کی حوصلہ افزائی کرنی پڑے گی، تاکہ مسجد کا امام جو ہے وہ آپ کی مسجد کا امام بنے اور آپ کے بچوں کی تربیت کا ذمہ دار بن جائے۔ اس کے لیے حالات کے اعتبار سے اتنا ہمیں انتظام کرنا پڑے گا جس سے وہ اچھی خوشحال زندگی گزار سکے۔ ہمارے مدارس کے اندر جو ہے اس کے نظام کو آپ کو چوکس بنانا پڑے گا۔ جو لوگ امیر ہیں وہ اپنے بچوں کی فیس ادا کریں، خود سے ادا کریں۔ یہ ہمارے مدرسوں کا نظام ہے کہ ہم زکوٰۃ کی رقم وصول کرتے ہیں تو ہم فیس نہیں لیتے ہیں، نشلک ہیں، یعنی تعلیم کی فیس نہیں لیتے ہیں۔ یہی امتیاز ہے ہمارے مدرسوں کا، ہم اس امتیاز کو ختم نہیں کریں گے، لیکن اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اپنے بچے کی فیس دیجئے اور مدرسے میں جائیے اور کہیے کہ 5 نادار بچے ہماری طرف سے رہیں گے، 5 حافظ ہر سال ہماری طرف سے تیار کیے جائیں گے، 5 عالم ہماری طرف سے تیار کیے جائیں گے۔ پھر دیکھیے یہ بیچارے در در جاتے ہیں، ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اب یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، وہ جائیں گے آپ کے ایمان کے تحفظ کے لیے، آپ کے بچوں کے اندر دین پیدا کرنے کے لیے۔ اس کو بدلنا ہوگا ہمیں۔ آپ خود یہاں آئیے، ان کا احسان ہے کہ یہ قربانی دے رہے ہیں، ان کا احسان ہے کہ اداروں کا تحفظ کر رہے ہیں، ان کا احسان ہے کہ جو مصیبتیں آتی ہیں ان مصیبتوں کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ یہ بدلیں گے ذہن کے اندر تو انشاءاللہ حالات بھی بدل جائیں گے، آپ کے بچے بھی بدل جائیں گے، ان کی صلاحیت بھی بدل جائے گی اور ماحول بھی بدل جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔